ہم مصدق صاحب بات کر رہے تھے کہ حکومت کیا واقعی 27ویں ترمیم لے کے آ رہی ہے؟ ڈار صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں آ رہی، رانا صاحب تو لمبی بات کر رہے ہیں کہ آ رہی ہے یا باتیں کر رہے ہیں NFC کی۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کتنی حیرت کی بات ہے کہ میں نے یہ کہا، جو بھی ذکر کیا آپ نے کہا کہ آپ نے عزت، وقار، ملکی وقار، اپنا تشخص، اور آگے سے جواب کیا ملا کہ ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹا ہے تو خود چھاتی پہ گولی کھا لینی تھی نا۔ جن لوگوں نے چھاتیوں پہ گولیاں کھائی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کا پیٹ کاٹا ہے۔ حقیقت میں نے بتائی ہے، یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی ہے وہ مسئلہ، یہی ہے وہ فریمنگ۔ میں جو آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ چھاتی پہ تو گولی کوئی اور کھائے، کور کمانڈر کا گھر آپ جلائیں، چھاتی پہ گولی آپ کے بچوں کے لیے کوئی اور کھائے، لیکن سارے ٹاور چھوڑ کے عسکری ٹاور کو آگ آپ لگائیں۔ چھاتی پہ گولی کوئی اور کھائے، لیکن وہ جہاز جو رافال ابھی گرے ہیں چڑیوں کی طرح، انہی جہازوں کی طرح کے کھڑے جہاز کو سرگودا بیس کے اوپر آگ آپ لگائیں۔ چھاتی پہ وہی لوگ گولی کھائیں، وہی کور کمانڈر کی فوج تھی نا جس نے جا کے وہاں پہ گولیاں کھائیں اور گولیاں ماری۔ جی تو ان کے گھر کو آگ لگاتے وقت تو آپ بڑے شیر تھے، اور جس وقت انہوں نے بچے ان کے گولیاں کھا رہے تھے۔ میں بتاتا ہوں، احمد اویس صاحب، جی احمد اویس صاحب آپ جواب دیجئے، وقت کم ہے، پھر میں واردہ صاحب سے پوچھوں گی۔ جی احمد اویس صاحب، احمد اویس صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں کر رہا ہوں، دیکھیے جی آ رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا، دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے یہ دیکھیں ساری دنیا کے اندر فوجیں تیار کی جاتی ہیں، ان کی تیاری میں کوتاہی نہیں برتی جاتی، اور سب سے اعلیٰ پاکستان میں بالخصوص میں نے یہ بات کی، غریب قوم تھی، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، لہٰذا اس میں نے یہ کہا کہ بچوں کا پیٹ کاٹ کے یہ دیا ہے تو اس لیے کہ ہمارے لیے مقدم تھا کہ ہماری مضبوط آرم فورسز ہوں، تاکہ ہم ایک تو انہوں نے ثابت کر دیا، آگے کیسے بڑھنا ہے احمد اویس صاحب؟ میں بات کر رہا ہوں، دیکھیے یہ کہنا کہ یہ گولیاں یہ کھائیں گے تو ساری دنیا کے اندر فوج جو تیار کرتی ہے، اسٹیٹ تیار کرتی ہے، تو وہ ساری قوم گولیاں تو نہیں کھاتی۔ ایک فوج کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ اچھے پروفیشنل طریقے سے لڑیں گے اور جیتیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اپنے جہازوں کو نہیں گراتے، یہ کیسی ہے؟ آپ نے غلط بات کی ہے۔ اپنے شہیدوں کی گردنیں کاٹ کے ان کے مجسمے نہیں پٹکتے۔ کبھی کو پاکستانی یہ سوچ سکتا ہے ایسے؟ جو آپ نے ایک بہت غلط انداز کے اندر یہ بات کی ہے۔ ٹھیک، اچھا وافد صاحب، اب ظاہر ہے یہ بحث تو ہو جائے گی لمبی، 9 مئی والی وہ تو رہے گی، اور شاید اسی لیے کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اس کے اوپر معافی مانگ بھی لی جائے تو ہم جو ہے وہ پیچھے، لیکن معافی مانگنے کا رویہ تو دیکھیے، ہم جنگ کی اور عزت کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں کا پیٹ کٹا ہے، کیا اتنی بات ہے، فوجیں تو لڑتی ہیں، یہ رویہ ہے اپنی فوج کے متعلق۔ وہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں، آج ان کے بچے یہ ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا ایسی بڑی بات ہے، اگر انہوں نے چھاتی پہ گولی کھا لی، ہم نے بھی تو پیٹ کاٹا اپنے بچوں کا۔ وافد صاحب پھر کس طرف بڑھے گا یہ معاملہ؟ 27ویں ترمیم بھی آپ کروا رہے ہیں، ان سے پوچھیں نا، پولیٹیکل سلیوشن بھی تو کرنا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ 9 مئی کے اوپر تو بات، 27ویں ترمیم کا یہ جواب دیں گے نا؟ ہاں وہ تو انہوں نے بھی نہیں دیا، نہیں نا، پوچھیں 27ویں ترمیم جو NFC کے حوالے سے وہ اس کے اوپر دیکھیں، ابھی میرے سامنے تو کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے، اگر کوئی آئے گی تو میں ضرور آپ کے ٹی وی پروگرام پہ آ کے بتا دوں گا، لیکن میرے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ کون سی ترمیم کس حوالے سے کی جا رہی۔ میں نے یہ بیانات سنے ہیں، صاحب عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی صورت نہیں بن رہی سپریم کورٹ، ابھی ریسنٹ ڈیز اپکمنگ ڈیز میں تو مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور جو ریکنسیلیشن کی بات ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، اس کے اوپر بھی کوئی ریکنسیلیشن کس سے کریں؟ سب کمپرومائز ہیں۔ اب احمد اویس صاحب جیسے انسان کو اگر آپ سامنے لائیں تو کچھ سمجھ میں بھی آئے گا، ٹھیک، ادروائز اسی طرح ڈیڈ لاک رہے گا۔ ڈیڈ لاک نہیں رہے گا، سب مزے کریں۔ احمد اویس صاحب آج کون سے مزے کر رہے ہیں؟ احمد اویس صاحب نے کون سی کرپشن کی ہوئی ہے؟ جو اچھا آدمی اس کی آپ اچھائی کریں گے، آپ اس کے مخالف بھی آپ اچھائی کریں گے۔ جو بے ایمان چور چکے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں نا، کمپرومائزڈ ہیں وہ۔